بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التحية والإكرام على الرسول الأعظم الأمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. چونکہ میں ابھی ناسا سے ڈائریکٹ یہاں گیا ہوں، لباس بھی میرے پاس نہیں ہے اپنا یونیفارم، اور ناسا کو دیکھنے کے بعد کافی برسوں سے میرے دل میں خواہش تھی. قرآن مجید نے کہا ہے سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المتقین. زمین میں گھوما پھرا کرو، دیکھو اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، اور یہ بھی دیکھو کہ متقین کا انجام کیا ہے. یعنی گھومنے کے بعد یہاں متقین کیوں کہا، یہ ایک اہم سوال ہے جو میں انشاءاللہ کسی ٹائم اس پر روشنی ڈالوں گا. ناسا کو دیکھنے کے بعد میں یہ چاہ رہا تھا آج کے کامیابی پر گفتگو کروں، انسان کی کامیابی پر میں گفتگو کروں. دو چیزیں اس میں حائل ہوئی. ایک، چونکہ مومنین کم ہیں، میں چاہتا ہوں چونکہ ایک بڑا موضوع ہے اور بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، اور دوسرے قرآن مجید نے کامیابی، انسان کی کامیابی کے لیے 15 طریقے بتائے ہیں. 5 وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کا چیلنج ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. 5 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ قرآن مجید کا چیلنج ہے. دنیا چاہے ان کو جتنا سکسیسفل مان لے، لیکن اسلام کی نظر میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور 5 طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کا چیلنج ہے کہ وہ کامیاب ہیں، چاہے ان کو دنیا کتنا ہی ناکام مان لے. اور 5 طرح کے وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا امکان پایا جاتا ہے. اور قرآن مجید نے طریقے بتائے ہیں، اگر تم نے یہ طریقہ استعمال کیا، اختیار کیا، تو ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ، اور ہو سکتا ہے تم، اگر تم نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا تو ہو سکتا ہے تم ناکام ہو جاؤ. تو 5 طرح کے وہ لوگ کہ جو کامیاب نہیں ہو سکتے، 5 طرح کے وہ لوگ کہ جن کی کامیابی یقینی ہے، حتمی ہے، اور 5 طرح کے وہ لوگ کہ جن کی کامیابی کا امکان ہے. لعلکم تفلحون کہا ان کے بارے میں، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. چونکہ آیہ کریمہ بھی مجھے پوری طرح سے یاد نہیں ہے آج، تو اب ویسے بھی میں آ رہا ہوں
اس موضوع پر اگر میں بھول بھی جاؤں تو آپ لوگ یاد دلائیے کہ یہ 15 قسم کے لوگ کہ کسی نہ کسی طرح سے کامیاب اور ناکامیاب اور کامیابی کا امکان، وہ کون کون لوگ ہیں، اس کے اوپر میں انشاءاللہ ماہ رجب میں آ رہا ہوں، اور رجب، شعبان، رمضان، الحمدللہ رب العالمین خدمات آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اور ان 3 مہینوں میں ہمارا پروگرام یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، خواتین کے لیے مختلف پروگرامز ہمارے پاس ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان پروگرامز کو ایک رمضان میں ایک علمی مقابلہ پورے ہیوسٹن شہر کے لیے، یہ صرف اہل البیت کے لیے نہیں بلکہ جتنے مراکز ہیں ہمارے یہاں، میں چاہتا ہوں کہ $5 یا قیمت ہم لوگ سوچیں گے اس کے بارے میں، پرچہ کی قیمت رکھیں گے اور ایک مناسب انعام بھی، ایک علمی مقابلہ کمپٹیشن سارے ہیوسٹن کے لیے اہل البیت فاؤنڈیشن کی جانب سے پرچہ تیار ہم کریں گے، اس لیے کہ اس کا تجربہ جو ہے بنگلور میں ہم لوگ ہر رمضان، پہلے تو پورا سال کرتے تھے، ہر مہینہ یعنی ہم لوگ کرتے تھے البلاغ آرگنائزیشن کی جانب سے، اب جو ہے ہم نے مخصوص دنوں کے لیے اس کو کر دیا ہے، تو وہی چیز انشاءاللہ ہم یہاں چلانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں یہ ایک یقیناً ایک بہت اچھا علمی کمپٹیشن جس میں 30 سے 40 کوسچنز ہوں گے، اور لوگ جو ہے وہ فل اپ کر کے اہل البیت کی جو ویب سائٹ ہے یا ای میل ہے اس میں اسکین کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ پھر ولایت ٹی وی سے بھی بات کریں گے، اس کے نتائج جو ہے یعنی چینل کے ذریعے سے بھی بیان ہو اور یہاں سے بھی ہم اس کو بیان کریں، اور ایک بڑا فنکشن ہو اس سلسلے میں۔ اور ماہ مبارک رمضان میں خواتین کے لیے جو بوڑھی خواتین ہیں یا وہ خواتین جو اچھی طرح قرآن مجید پڑھنا چاہتی ہیں، پڑھنا جانتی ہیں، وہ ٹیچنگ کریں گی ان بچیوں کو کہ جو قرآن اچھی طرح سے نہیں پڑھ پاتے، یا ایک عام قرآن خوانی کا بندوبست ہوگا، ٹائمنگ فکس کریں گے، رات میں کریں گے، شام میں کریں گے، دیکھا جائے گا، اور پھر 28 یا 27 کو اس کا ایک مقابلہ ہوگا، مقابلہ قرآن خوانی، اور پھر اس میں بھی کچھ انعامات تقسیم کریں گے۔ اگر ہو سکا ماہ رجب میں اعتکاف کو بھی ہم لوگ یہاں سے شروع کر سکتے ہیں، 3 دن کا اعتکاف ہے تو اس کو بھی ہم یہاں سے شروع کریں گے، پلس 2-3 پروگرامز ہیں، ایک تو ہم کیوں شیعہ ہیں، ایک پروگرام 6 دن کا پروگرام، اور 6 دن کا پروگرام اکنامکس ان اسلام، مالیات کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں، جاب کے سلسلے میں اسلام کی کیا نظریات ہیں، ایک یہ پروگرام، اور اس قسم کے کئی سوشل اور ریلیجیس پروگرام میں کوشش کروں گا کہ ان 3 مہینوں کے درمیان ہم اس کو شروع کریں، اور مجھے یقین کامل ہے کہ ہماری کمیونٹی بہت اچھی ہے، بہت بہت حد سے زیادہ اچھی، اور اگر ہم لوگ ٹرین ہو جائیں، جیسے اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ مٹی زرخیز ہے، اور جب زرخیز ہو جائے گی تو یقیناً ہم بھی ایک مذہبی ناسا کو قائم کر سکتے ہیں۔ بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور اس سے دشمنی کر جو حسین سے دشمنی کرتا ہے، یا الفاظ کو پلٹ کے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور اللہ
اس کا دشمن ہے جو حسین سے دشمنی کرتا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ اگر کوئی انسان امام حسین سے محبت کرے تو اس محبت کا مرتبہ کیا ہے؟ اگر کوئی انسان حسین سے محبت کرے تو اس محبت کا مرتبہ کیا ہے؟ اور حسین اگر کسی سے محبت کرے تو اس محبت کا مرتبہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہوں گی۔ اگر کوئی حسین سے محبت کرے تو اس محبت کی ویلیو کیا ہے؟ حسین اگر کسی سے محبت کرے تو اس محبت کا مقام کیا ہے؟ ان دو چیزوں کو بتانے کے لیے مجھے 4 باتیں آپ کو سمجھانی پڑیں گی۔ محبت کے معنی کیا ہیں، محبت کے طریقے کیا ہیں، محبت کا نتیجہ کیا ہے، اور تمام محبتوں کے درمیان حسین کی محبت کا نتیجہ کیا ہے۔ ان 4 باتوں کو سمجھانے کے لیے مجھے پھر 3 باتیں آپ کو سمجھانی پڑیں گی۔ کچھ کام وہ ہیں جو صرف اللہ کے شایع نشان ہیں، بندوں کے شایع نشان نہیں۔ کچھ کام وہ ہیں جو صرف بندوں کے شایع نشان ہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ کچھ کام وہ ہیں کہ جو پیغمبروں کے کرنے کے ہیں، نہ اللہ کے کرنے کا ہے نہ بندوں کے کرنے کے۔ تو کاموں کی 3 قسمیں ہوں گی۔ کچھ کام، کچھ افعال، کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو صرف اللہ سے مخصوص ہیں، اللہ کے لیے وہ زیب دیتے ہیں، اللہ کے لیے وہ اچھے لگتے ہیں، اس کی شان کے مطابق ہے۔ کچھ کام وہ ہیں کہ جو صرف اور صرف بندوں کے کرنے کے ہیں، نہ پیغمبروں کے کرنے کے ہیں نہ خدا کے کرنے کے۔ اور کچھ کام وہ ہیں کہ جو پیغمبروں کے شایع نشان ہیں، صرف پیغمبروں سے مخصوص ہیں، نہ وہ اللہ سے مخصوص ہیں اور نہ وہ بندوں سے مخصوص ہیں۔ تو کاموں کی کیٹیگری ہو گئی 3۔ مثلا پیدا کرنا، خلق کرنا، جلانا، مارنا، رزق دینا، کائنات کو باقی رکھنا، کائنات کو پیدا کرنا، یہ صرف اللہ کے کام ہے، اس کا بندوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کام صرف اور صرف اس کی ربوبیت کو زیبا دیتی ہے۔ نہ کوئی انسان کسی کے اختیار میں کسی کا رزق ہے، وہ نہ روکے سے روکتا ہے، نہ انسان کسی کے رزق کا ذمہ دار ہے، نہ اس کے ختم کرنے سے پرابلمز کو کھڑا کر سکتا ہے، لیکن کسی کے رزق کو کوئی انسان ختم نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے رزق کا اختیار بندوں کے حوالے کر دیا ہوتا تو دنیا کبھی کی ختم ہو جاتی، دنیا کبھی کی ختم ہو جاتی۔ اور اگر رزق صرف عقل مندوں ہی سے منسوب ہوتا، مخصوص ہوتا، تو دنیا کے سارے بیوقوف بھوکے مر جاتے ہیں۔ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، اس نے اپنے لیے کہا میں رازق ہوں، اس کے بعد پھر رازق کے اندر ٹہل نہیں گیا، کہا میں رزاق ہوں، یعنی زیادہ رزق دینے والا ہوں، اور اس کے بعد کہا ذو قوت متین، میں طاقتوں والا ہوں، اور پھر یہ کہیں رک نہیں گیا، کہا مسبب الاسباب، میں اسباب کو فراہم کرنے والا ہوں۔ اس کے باوجود تمہیں رزق پر بھروسہ ہے، رازق پہ بھروسہ نہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں
जितना परिंदों को होता है। सुबह को अपने आशियानों से खाली पेट निकलते हैं इस यकीन के साथ कि जब वापस होंगे तो हमारा पेट भरा होगा। कम से कम इतना यकीन तुम अल्लाह की जात के ऊपर रखो, उसकी रज़ाकियत के ऊपर रखो। ये काम सिर्फ अल्लाह के है। कायनात को पैदा करना, उसको बाकी रखना, बंदों की रोजी का इंतजाम करना, उनको जिंदगी देना, उनको मारना, ये सारे काम अल्लाह ताला के हैं। इससे बंदों का और रसूलों का कोई ताल्लुक नहीं। कुछ काम वो हैं कि जो सिर्फ बंदों के हैं। सजदा करना, नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, कारोबार करना, इबादत के दायरे में जितनी चीजें आ जाती हैं, जिंदगी की सारी मसरूफियात, सारी एक्टिविटीज, ये सिर्फ बंदों से मुताल्लक हैं, इससे खुदा का कोई ताल्लुक नहीं। कुछ काम वो हैं कि जो सिर्फ रसूलों के शाया निशान है। वही को लेकर आना, अल्लाह के पैगाम को बंदों तक पहुंचाना। ना अल्लाह हम तक आ सकता है, ना हम अल्लाह तक जा सकते हैं। अब बीच में एक वसीले की जरूरत थी, तो अल्लाह ताला ने अंबिया को खल्क फरमाया। ये खालिक और मखलूक के दरमियान एक राबते का काम करते हैं। ये मैसेंजर हैं, ये पैगंबर हैं, ये रसूल हैं, ये नबी हैं। ये वहां से पैगाम लाते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। तो काम हो गए तीन। कुछ काम अल्लाह के करने के, कुछ काम बंदों के करने के, और कुछ काम रसूलों के करने के। जो काम बंदों के हैं उन्हें रसूल अंजाम नहीं देते, जो काम रसूलों के हैं उन्हें खुदा अंजाम नहीं देता, जो काम खुदा के हैं उन्हें ना रसूल अंजाम देते हैं ना बंदे अंजाम देते हैं। लेकिन एक काम ऐसा है कि जिसमें ये तीनों शरीक हैं, और वो है मोहब्बत हुसैन, जिसमें अल्लाह भी शरीक है, पैगंबर भी शरीक है, बंदे भी शरीक हैं। ये काम ऐसा है कि जिसमें ये तीनों शरीक हैं। दायरा वसीह है, मरकज ज़ात हुसैन इब्न अली है। दायरा बहुत वसीह है, मरकज हुसैन की जात। तीनों इस काम में शरीक हैं। एक सलवात और एक तवल्ला और एक तबर्रा। तवल्ला और तबर्रा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। अहले बैत के दुश्मनों पर अल्लाह भी लानत करता है और लानत करने वाले भी लानत करते हैं, जिसमें तीनों शरीक हैं। मोहब्बत हमारे जहन की कसाफत ने मोहब्बत को पस्तरीन मानों में इस्तेमाल किया, जबकि कुरान मजीद ने मोहब्बत के वाक़े को अहसनुल क़सस कहा है। जनाब यूसुफ के वाक़े को कुरान मजीद अहसनुल क़सस, तमाम किस्सों में बेहतरीन किस्सा। मोहब्बत, सवाल करते हैं मोमिनीन, मोहब्बत जायज है कि नाजायज? यानी मोहब्बत के मानी जब आते हैं तो सिर्फ पस्तरीन माने हम लेते हैं, ये हमारे जहनों की कसाफत है। वरना मोहब्बत इतना प्यारा लफ्ज है, इतना लतीफ लफ्ज है, इतना नफीस लफ्ज है कि वाक़ई मोहब्बत को कुरान मजीद अहसनुल क़सस करार देता है। अहसनुल क़सस। मोहब्बत को कुरान मजीद ने मोहब्बत के तरीके बताए। मोहब्बत के दो तरीके हैं, एक नतीजा है। मोहब्बत के तरीके हैं दो, असर है,
ایک، طریقے ہیں دو، اثر ہے ایک۔ کبھی محبت بڑوں کو بچوں سے ہوتی ہے، کبھی محبت بچوں کو بڑوں سے ہوتی ہے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے محبت ہوتی ہے، بڑی بہن کو چھوٹے بھائی سے محبت ہوتی ہے، استاد کو شاگرد سے محبت ہوتی ہے، حاکم کو رعایا سے محبت ہوتی ہے۔ اور محترم، کبھی محبت بڑوں کو بچوں سے ہوتی ہے، کبھی محبت بچوں کو بڑوں سے ہوتی ہے۔ کون بچہ ایسا ہے جو اپنے ماں باپ کو نہیں چاہتا، اپنے استاد کو نہیں چاہتا؟ لیکن اثر ایک ہے، اور وہ ہے بات کو مان لینا۔ محبت کا اثر صرف ایک ہے، بات کو مان لینا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، محبت کے طریقے دو ہیں، اثر ایک ہے، بات کو مان لینا۔ آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ کا چھوٹا بھائی پاکستان میں رہتا ہے یا انڈیا میں رہتا ہے، اس نے کہا بھیا وہاں لیپ ٹاپ سستے میں ملتا ہے، یا ان کے دماغوں میں بسا ہوا ہے کہ یہاں لڈو بٹ رہے ہیں، یہاں ڈالرز جو ہے وہ مل جاتے ہیں لوگوں کو، بھیا مجھے ایک لیپ ٹاپ بھیج دینا۔ آپ نے کہا چھوٹے بھائی نے مجھ سے گزارش کی، چھوٹے بھائی نے مجھ سے کہا ہے، میں کیوں نہ اس کو ایک لیپ ٹاپ لے دوں اور اسے بھیجوا دوں گا۔ آپ نے بھیجوا دیا۔ کبھی آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ ڈیڈ مجھے چاکلیٹ چاہیے، آپ مارکیٹ میں گئے، بچے کو چاکلیٹ آپ نے لا دی۔ محبت کا اثر ایک ہی ہے، بات کو مان لینا۔ اگر بچہ بڑے سے محبت کرے اور بچے کی بات کو بڑا مان لے تو اسے کہتے ہیں ناز برداری، اور اگر بڑے کی بات کو محبت میں بچہ مان لے تو اسے کہتے ہیں اطاعت۔ اگر بڑے کی محبت میں بچہ باپ کی بات کو بچہ مان لے تو اسے کہتے ہیں اطاعت۔ بچے کی محبت میں بڑا مان لے تو اسے اطاعت نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں ناز برداری۔ اب چاہے اطاعت کی شکل میں ہو چاہے ناز برداری کی شکل میں ہو، محبت کا نتیجہ اثر ایک ہی ہے، وہ ہے بات کو مان لینا۔ اب اگر اہل بیت سے محبت ہے تو اس کا اثر ایک ہی ہے، ہم ان کے حکم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جتنا مانتے ہیں اتنی محبت، جتنا ان کے حکم کو ہم مانیں اتنی محبت۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اگر اللہ سے محبت ہے، ہمیں اگر رسول سے محبت ہے، ہمیں اگر اہل بیت سے محبت ہے تو ہم کتنا ان کی بات کو مانتے ہیں۔ ہمارے روزمرہ کے کاموں میں روٹی کی محبت کتنی ہے اور مذہب کی محبت کتنی ہے، یہ جائزہ ہمیں لینا ہے۔ روٹی کی محبت کتنی ہے، مذہب کی محبت کتنی ہے۔ ہم 5 دوست تھے، ایک جگہ سوئے ہوئے تھے ایک کمرے میں، 2 بجے رات تک مووی دیکھی، انٹرٹینمنٹ کیا، تفریح ہوئی، نیند آ گئی، سو گئے۔ صبح ایک جگہ پہ دعوت تھی سلیم بھائی کے گھر پہ، کیا بات ہے، اور میں گیا، بہترین مجلس انہوں نے رکھی تھی گھر پہ، میں نے تبرک کھایا اور پھر
بار اپنے دوستوں سے کہا کہ کیا دعوت تھی سلیم بھائی کے گھر پہ، عالی شان دسترخوان انہوں نے سجایا تھا، ہر قسم کے کھانے، کیا بریانی، کیا تبرک، کیا کھانا. میں نے زندگی میں اتنا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا تھا، اتنا لذیذ تبرک میں نے نہیں کھایا تھا. تو میرے دوستوں نے کہا کہ جب آپ جا رہے تھے کھانے کو اس وقت آپ کی زبان چل گئی تھی، ہمیں بھی بلا لیا ہوتا، ہمیں بھی آواز دی ہوتی، کیا آپ کا گلا بیٹھ گیا تھا؟ اب آ کے تعریف کر رہے ہیں بریانی ایسی تھی، کھانا ایسا تھا، تبرک ایسا تھا، دسترخوان ایسا تھا. جب جا رہے تھے اس وقت ہمیں بھی لے کے جاتے. میں نے کہا یار چھوڑو، غلطی ہو گئی، کل اگر کہیں دعوت ہوگی تو میں آپ کو لے کر جاؤں گا. دوسری رات آئی، 2 بجے تک ہم نے مووی دیکھی، سو گئے. صبح مؤذن نے اذان دی. میں نے کہا اٹھو یار، اللہ دعوت کے لیے بلا رہا ہے، ضیافت کے لیے. کا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے. 2 بجے رات میں سوئے ہیں اور آپ صبح مؤذن اٹھا رہا ہے اور ہم اذان میں جائیں، نماز میں جائیں. دیکھیے روٹی کی محبت کتنی ہے اور مذہب کی محبت کتنی ہے. یہی روٹی کی محبت جوان ہو کر جب کربلا میں پہنچی تو عمر ساتھ سوچ رہا تھا روٹ کی حکومت لوں یا جنت لوں. یہ روٹی کی محبت ہے. روٹی کی محبت جب جوان ہو جاتی ہے تو پھر امام کا وجود بھی دکھائی نہیں دیتا. ہم تو 1400 سال کے بعد کہہ رہے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم. مولا کاش ہم ہوتے کربلا کے میدان میں تو ہم آپ کے ساتھ شہید ہو جاتے. علی ملک بھائی سے میری بات ہو رہی تھی. حقیقت یہی ہے کہ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے. چیلنج کی دنیا بہت وسیع ہے، عمل کی دنیا بہت تنگ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چیلنج کی دنیا بہت وسیع ہے، عمل کی دنیا بہت تنگ ہے. مذہب کی محبت، مذہب کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے مال سے محبت، ایک ہوتا ہے کمال سے محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. مال سے جو محبت ہوتی ہے وہ جذباتی محبت کہلاتی ہے. جمال سے جو محبت ہوتی ہے وہ جذباتی محبت کہلاتی ہے. کمال سے جو محبت ہوتی ہے وہ مذہبی محبت کہلاتی ہے. ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ دیکھا ہے، اللہ کے بال دیکھے ہیں، اللہ کی زلفیں دیکھی ہیں. ہم نے کچھ نہیں دیکھا. محبت کیوں کرتے ہیں اللہ سے؟ محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عالم ہے. محبت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں کہ وہ قادر ہے. محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رازق ہے. محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حی ہے. محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کمالات کا مالک ہے. سبحان اللہ. محبت ہم مالک سے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہے کمالات کا مالک. چونکہ وہ کمالات کا مالک ہے اس لیے ہم محبت کرتے ہیں. تو مذہبی محبت کبھی مال اور جمال کو دیکھ کے پیدا نہیں ہوتی. مذہبی محبت کمال کو دیکھ کے پیدا ہوتی ہے. اور اللہ بھی اگر کسی سے ہمیں محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے تو مال اور جمال کو دیکھ کر محبت کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، ان کے کمال کو دیکھ کر محبت کا حکم دے رہا ہے. اگر جمال اور مال کو دیکھ کر محبت کا حکم دیتا تو جمال والے تو بہت سارے عرب میں پڑے ہوئے تھے لیکن کسی کی محبت کا حکم نہیں دے دیا. لیکن جس نے کمال دیکھا، حبش کا رہنے والا تھا، اسے مبشر بنا دیا. حبش کا رہنے والا، مگر وہ مال اور جمال والا نہیں تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کمال والا تھا. کمال. تو محبت، مذہبی محبت جو پیدا ہوتی ہے وہ کمال سے پیدا ہوتی ہے، جمال اور مال سے پیدا نہیں ہوتی. میں اہل بیت فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج جن برادران نے، جعفری صاحب ہے، آپ کے عباس علی بھائی ہیں، علی ملک بھائی ہیں، ناسا لے گئے مجھے، کافی خرچ بھی انہوں نے کیا. اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، طول عمر عطا کرے کاروبار میں. اہل بیت فاؤنڈیشن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، عباس رضا صاحب کا، ان کے مکان میں